اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں ٹیلیفونک رابطہ، پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی صورتحال، امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے، کثیر جہتی فورمز میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ این سی سی آئی کا بانی پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق پھر تفتیش کا فیصلہ۔ این سی سی آئی نے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا، جس میں پوچھا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، کون ٹویٹس کرتا ہے، کیا آپ ان ٹویٹس کو اون کرتے ہیں، ملک مخالف ٹویٹس بھی آپ کے اکاؤنٹ سے ہی کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی۔ پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دے دی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ارکان کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں۔ جنید اکبر نے کہا میں تو پی اے سی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے لگا تھا۔ ذرائع کے مطابق ارکان نے سلمان اکرم کو کہا وہ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹیوں میں واپسی پر بات کریں۔ سیلاب کے باعث ٹیکس آمدن شدید متاثر، ستمبر میں 156 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال، ایف بی آر کو پہلی سہ ماہی میں 199 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے جولائی تا ستمبر 3083 ارب کے ہدف کی نسبت 2885 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا، 157 ارب روپے کے ری فنڈز بھی جاری کیے گئے۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی، کہا ٹیکس گزار سادہ انکم ٹیکس ریٹرن فارم کے ذریعے بآسانی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں اب تک پانی جمع، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، متاثرین نے فوری امداد کی اپیل کر دی۔ چشتیاں کے کئی علاقوں میں پانی اترنے لگا لیکن پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ بیوہ خاتون نے AY نیوز کو بتایا روزی رہی نہ سہارا، سیلاب میں ان کا سب کچھ بہہ گیا۔ عارف والا کے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے امداد دی جائے۔ رابعہ اور چناب نے کبیر والا میں تباہی مچائی، سیلاب اپنے ساتھ گھر فصلیں بہا لے گیا۔ فاضل شاہ کے علاقے میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلے آم کے باغات تباہ ہو گئے۔ باغبانوں نے بتایا کہ درخت پیداوار کے قابل نہیں رہے، حکومت نے فوری مدد نہ کی تو ان علاقوں میں آم کی دوبارہ پیداوار میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کینال کا معاملہ چھیڑ کر پھر جاگ پنجابی جاگ کہا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کچھ کہوں گا تو مریم بی بی ناراض ہو جائیں گی، مجھ میں اور عظمہ بخاری میں فرق ہے۔ سیلاب سے متاثرہ پنجاب کے لوگوں کی دلچسپی الیکٹرک بسوں میں نہیں، مسائل کے حل میں ہے۔ کراچی کے لیے 20 ارب ایک لالی پاپ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھا شخص اس شہر کے فیصلے کرے۔ جب لاہور کے لیے PIDCL نہیں تو پھر کراچی کے لیے کیوں؟ MKM گرین لائن اور PIDCL کو کراچی اور حیدرآباد میں کام سے روکنے پر برہم۔ فاروق ستار نے کہا پیپلز پارٹی کراچی دشمنی نہیں، پاکستان دشمنی کر رہی ہے۔ سازشی عناصر وزیر اعلی ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ مریم نواز کے بیان سے طے ہو گیا پیپلز پارٹی وفاق میں رہے یا نہیں، نون لیگ کا کام چلتا رہے گا۔ حساب کا وقت آ گیا ہے، پیپلز پارٹی کی کرپشن کی فائلیں کھلنے جا رہی ہیں۔ خالد مقبول کی سربراہی میں MKM وفد کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات، MKM وفد نے سندھ حکومت کے رویے پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احسن اقبال نے PIDCL کے تحت کراچی ڈیولپمنٹ پیکج پر جلد کام شروع کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ MKM وفد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں بھی تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ پورٹ قاسم کے اندر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، وزیر اعظم سے کہوں گا پورٹ قاسم اتھارٹی سے بات کریں، جب باہر سے سرمایہ کار آئیں گے تو کیا فیصلہ کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں چین کے ساتھ مل کر SME سیکٹر کو فروغ دیں گے، پورٹ قاسم پر 3 ماہ میں چیزیں تیار ملیں گی۔ داڑھی منڈوانے پر طالب علم وفاق المدارس کے تحت امتحان دینے کا اہل نہیں،
مفتی تقی عثمانی کی سربراہی میں وفاق المدارس کے اجلاس میں اہم فیصلے، ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی دو ٹوک مخالفت، ملک میں نفاذ شریعت کے لیے پرامن تحریک کو واحد راستہ قرار دیا، مدارس میں آن لائن نظام تعلیم کی بھی مخالفت کی گئی۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل، بیجنگ میں شاندار پریڈ، دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ، چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا صدر شی جن پنگ نے چین کو ترقی کی نئی سرحدوں تک پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا پاک چین دوستی آئندہ نسلوں کے لیے اہم ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا چین کی معاشی، سماجی اور عسکری میدان میں کامیابیاں خطے کے لیے ترقی اور استحکام کا باعث ہیں۔ امریکہ میں نئے مالی سال کے آغاز پر شٹ ڈاؤن ہو گیا، وفاقی محکموں میں کام بند، ملازمین کو تنخواہ نہیں ملے گی، 9 لاکھ ملازمین متاثر ہوں گے، کئی کی برطرفیوں کا بھی خدشہ، ریپبلکنز حکومتی فنڈنگ کے لیے بل سینٹ سے منظور نہ کرا سکے، ڈیموکریٹ سینیٹرز کا تعاون سے انکار، وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹس کو شٹ ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا، امریکی صدر ٹرمپ کا شٹ ڈاؤن پر ڈیموکریٹس کی حمایت کرنے والے ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا اعلان، کہا شٹ ڈاؤن کے دوران امریکی فیڈرل ورک فورس کو ڈیموکریٹ سے پاک کیا جائے گا۔ محسن کرے گا احسان، ٹرافی لینے خود آئے ہندوستان، چیئرمین اے سی سی نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا زمیں بوس کر دیا، گودی میڈیا کو جواب دیا، بھارتی بورڈ سے معافی مانگی ہے، نہ مانگوں گا، پھر کہوں گا ٹرافی چاہیے تو اے سی سی کے دفتر آ جائیں، جھوٹ پر پلنے والا بھارتی میڈیا اپنے عوام کو بے وقوف بناتا ہے، بھارت کرکٹ میں سیاست لایا اور کھیل کی ساکھ کو متاثر کیا، بھارت کو گراؤنڈ میں ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا، اب بھی تیار ہوں، بھارت کو ٹرافی چاہیے تو اے سی سی آفس میں آ کر مجھ سے لے لیں، اے سی سی اجلاس میں بھی محسن نقوی نے بھارت کو یہی جواب دیا تھا، ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آنا ہوگا۔ ایشیا کپ کے بعد بھارت کی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش، بھارتی صحافی کا دعویٰ ہے اتوار کو کولمبو میں پاک بھارت میچ میں بھی ہینڈ شیک نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹری بی سی سی آئی نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دونوں ٹیمیں ہاتھ ملائیں گی یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، میچ میں تمام پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا۔